جو لوگ اگر ہم سب پاکستانی ہیں تو پاکستان کا حق ادا کریں. اس ملک نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس ملک نے ہمیں کھلایا پلایا ہے. کیسے کوئی مشکل نہیں ہے ریفارمز. سب سے پہلے تو خرچے کم کریں. پرائم منسٹر جو کہتے ہیں 1 روٹی ہوگی تو 4 بھائی کھائیں گے, 4 روٹیاں ہوں گی تو 4 بھائی کھائیں گے. بھائی اپنے تو پہلے اپنے سے تو شروع کریں. اپنی کوئی منی ٹریل دیا آج تک آپ نے؟ حدیبیہ سے سٹارٹ کر لیں, کہیں چلے جائیں آپ. وہ کہتے جی ہم پہ تو کوئی کیس نہیں. اچھا ایک اور بڑا جھوٹ کے تو پلندے ہیں. کل میں ٹی وی میں سن رہی تھی, پہلا بجٹ دیا ہے جی شہباز شریف صاحب. وہ عقل کے پاگل تو نہیں ہیں ہم. 2023 میں کس نے دیا تھا بجٹ؟ یہ کس کو الو بنا رہے ہیں؟ پچھلا بجٹ بھی انہی کا تھا, پچھلا بجٹ بھی پی ڈی ایم کا تھا. شہباز شریف صاحب واز آن دا چیئر. تو ملک کو, جب آپ کو میں ٹائم دوں گا آپ جو مرضی بات کریں. ملک کو میرا وقت, میں 4 منٹ ایکسٹرا لوں گی جو انہوں نے انٹرپشنز کی ہیں. تھینک یو سر. اچھا, ملک کو اس تباہی کے دہانے پر لے کے آنے کے لیے یہ سب لوگ ذمہ وار ہیں. دیکھیے میں نہیں چھوڑوں گی, یہ میں آپ کو پلیج کر رہی ہوں. I am not going to drop these issues. مجھے یہ بتائیے کہ اسحاق ڈار صاحب بڑے آنریبل ہیں ہمارے لیے, ان کے پاس کیا جواز ہے؟ انہوں نے 3 اتنے بڑے بڑے عہدے لیے ہوئے ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر, فارن منسٹر, لیڈر آف دا ہاؤس, اور پھر وہ کہتے ہیں مجھے پریزائڈنگ آفیسر بھی بناؤ. ماشاء اللہ, لیڈر آف دا ہاؤس تو یہاں موجود نہیں ہوتے. ہماری کمیٹیوں کا آدھا مسئلہ اس لیے ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اویلیبل نہیں ہوتے. مجھے بتائیں اتنے بڑے بڑے 3 عہدے کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں وہ؟ اس کا بھی حساب دے. اس سے پہلے وہ سینیٹر بھی تھے اور کئی سال وہ ایوان میں نہیں آئے. مجھے پروف دکھائیں کہ انہوں نے اپنی تنخواہ نہیں لی ان سالوں کی. بالکل لی ہوگی. تو یہ جو باتیں ہیں یہ ہمیں بہت تکلیف دیتی ہیں. ہم ٹیکس دیتے ہیں. میں اپنا سب کچھ, آئی یوز ٹو لیو ان دبئی, مڈل ایسٹ میں میں تھی 13 سال کے لیے. میری ادھر کی پراپرٹی میں بیچ کے آئی, بینک اکاؤنٹ بند کر کے آئی. چپ کر کے سنیں. اور ہم یہاں پر سب کچھ اپنے ملک میں واپس لے کے آئے, اپنے ملک میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے. اور ہمارے سر پہ آپ وہ لوگ مسلط کرتے ہیں جو سب کچھ یہاں سے اٹھا کے گدوں کی طرح اس ملک کو کھا کے باہر لے جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اوپر سے کہتے ہیں نیب 50 کروڑ کی کرپشن, تو کرپشن ہی نہیں ہوتی. یا اللہ, ہم نے تو آج تک 10 کروڑ نہیں دیکھے, ان کے لیے 50 کروڑ پاؤں کی نوک پہ ہے. یہ کیا مذاق ہے؟ اپنے ایکسپینسز کو کم کیجئے. وی وانٹ ٹو سی. کہتے ہیں ہم تنخواہ نہیں لیتے. ایک تنخواہ, ان کا ایک باہر کا ٹرپ 2 سال کی تنخواہوں کے برابر ہوتا ہے, اور ایک مہینے میں 3 ٹرپ لگاتے ہیں. لندن تو انہوں نے یاترا کرنے جانا ہوتا ہے, جیسے طواف ہوتا ہے نا ہمارا, اس طرح کا طواف ہے ان کا لندن کا. پھر جا کے ان کے پاؤں پکڑتے ہیں, پیرس چلے جائیں. بھائی کیا ہے, کیا ہے؟ ہماری بہت بڑی میراث ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. آپ کہتے ہیں آپ کا 6 ٹریلین کے ایسٹس ہیں, آپ کا ریکو دیک, آپ کا سینڈ, باقی جو آپ کے لتھیم اور کیا کچھ آپ کے پاس ہے, ساؤتھ وزیرستان. مجھے بتائیے, اور آپ وہ سارے اونے پونے داموں بیچ رہے ہیں کس حساب سے؟ کون ذمہ وار ہے؟ چپ کریں, سنیں. اس طرح نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہوگا. اگر آپ کا سچ نکل رہا ہے تو تکلیف, چپ کر کے سن لیں. ہم بھی آپ کی بڑی باتیں سنتے ہیں. ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں. ابھی میں نے کیا کہا ہے؟ ابھی تو میں نے کچھ کہا نہیں. ابھی تو میں نے, اچھا سر میں پہلے, دوسری بات, نہیں سر سنیں, دیکھیں بات سنیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اتنی عدم برداشت, یہ بات نہیں سن سکتے. اورنگزیب صاحب کے لیے میرے 2 اور سوال ہیں. ہماری وائٹ اکانومی $350 بلین کی ہے, اور ہماری بلیک اکانومی جو ڈکلیئرڈ ہے وہ $460 بلین کی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ ہے. آپ کیوں نہیں اس کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آتے؟ کیوں نہیں آپ سمگلنگ بند کرتے؟ کیونکہ آپ کے اپنے سب لوگ انوالوڈ ہیں. کیوں نہیں آپ بلیک اکانومی کو کم کرتے؟ کیوں نہیں آپ نے یہ جو ڈی سی ویلیوز لگائی نہیں ہے جھوٹ کی کہ جی جو ادھر کروڑوں سے کم کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی لاکھوں میں ہے. اپنے ایسٹس تو پہلے سارے ڈکلیئر کریں. حکومت میں آنے سے پہلے کے ایسٹس, حکومت میں سے جانے وقت کے ایسٹس. ہم نے یہاں لوگ دیکھے ہیں جو آتے ہیں. سر 5 منٹ تو آپ کو دینے پڑیں گے کیونکہ اتنا انہوں نے انٹرپٹ کیا ہے. میری جو کنٹینیوٹی آف تھاٹ تھی اس کو انہوں نے ڈسرپٹ کیا ہے. سر آئی ریکویسٹ یور انڈلجنس. سر بات یہ ہے کہ دس country is going to the dogs by design.
معذرت، لیکن دس از اے ڈیزائن، اور اس ڈیزائن میں ہمارے ایسٹ انڈیا کمپنی کی سوچ رکھنے والے جو ہمارے حکمران ہیں وہ اس میں پوری طرح سے انوالوڈ ہیں۔ 1998 میں جب پاکستان نے اپنا نیوکلیئر ایسٹ شو کیا، اس دن کے بعد سے آپ کے سارے دشمن کٹھے ہو کے آپ کے ہی بندوں کے تھرو آپ کے ملک کو خراب کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے، 4 ہمارے ہمسائے ہیں، 4 ہمسائے، چلو ہندوستان سے لڑائی تو مانی جا سکتی ہے، مجھے بتائیں ایران سے ہماری کیا لڑائی ہے؟ ایران سے ہم تیل کیوں نہیں لیتے؟ 37% آف آر امپورٹ بل از آئل۔ آپ بارٹر پہ ایران سے تیل لیں نا، کس نے آپ کو روکا ہے؟ آپ ڈرتے ہیں یار، سینکشن سے ڈرتے؟ ارے بھائی، آپ کلائمیٹ چینج کی آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ This is such a huge issue. We are the country in the world with the second highest number of glaciers. Why can't we talk about it? Why can't we leverage it? ہم نے تو گوٹے، ہم نے ایک کونیا پکڑنی ہے، دوسرے ہم نے گوٹے گٹے پکڑنے ہیں۔ ہماری تھینک یو، میں دیتا ہوں